نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عورت کا بچپن، جو ہم پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ دوسرا، عورت جب بالغ ہو جائے۔ اسلام میں جب عورت بالغ ہو جاتی ہے تو اس کے کیا شرائط رہتے ہیں۔ جب عورت بالغ ہو گئی تو اللہ و رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شریعت کے تمام احکام کی پابندی ہو گئی۔ اب اس پر نماز، روزہ اور حج زکوٰۃ کے تمام مسائل پر عمل کرنا فرض ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی وہ ذمہ داری ہو گئی۔ اب اس پر لازم ہے کہ وہ خدا کے تمام فرض کو ادا کر لے اور چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے بچتی رہے اور اپنے چھوٹے بھائی بہنوں اور دوسرے عزیز و اقارب سے پیار و محبت کرے، پڑوسیوں اور رشتے ناطے کے تمام چھوٹے بڑوں کے ساتھ ان کے مراتب درجات کے لحاظ سے نیک سلوک اور اچھا برتاؤ کرے، اچھی عادتیں سیکھے اور تمام خراب عادتوں کو چھوڑ دے اور اپنی زندگی کو پورے طور پر اسلامی سانچے میں ڈھال کر سچی پکی پابند شریعت اور ایمان والی عورت بن جائے اور اس کے ساتھ ساتھ محنت و مشقت اور صبر و رضا کی عادت ڈالے۔ برادری و سماج میں کوئی اس کو طعنہ مار سکے، کھانے پینے، پہننے، اوڑھنے، سونے، جاگنے، بات چیت، غرض ہر کام، ہر بات میں جہاں تک ہو سکے خود تکلیف اٹھائے مگر گھر والوں کو آرام و راحت پہنچائے، بغیر ماں باپ کی اجازت کے نہ کوئی سامان اپنے استعمال میں لائے، نہ کسی دوسرے کو دے، نہ گھر کا ایک پیسہ ایک دانہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر خرچ کرے، نہ بغیر ماں باپ سے پوچھے کسی کے گھر یا ادھر ادھر جائے، غرض ہر کام ہر بات میں ماں باپ کی اجازت اور رضامندی کو اپنے لیے ضروری سمجھے، کھانے پکانے، سینے پرونے، اپنے بدن، اپنے کپڑے اور مکان و سامان کی صفائی، غرض سب گھریلو کام دھندوں کا ڈھنگ سیکھ لے اور اس کی عملی عادت ڈال لے تاکہ شادی کے بعد اپنے سسرال میں نیک نامی کے ساتھ زندگی بسر کرے اور میکے والوں اور سسرال والوں کے دونوں گھروں کی چہیتی و پیاری بن جائے۔ فرض عبادتوں کے ساتھ نفلی عبادتیں بھی کرتی رہے، مثلاً تلاوت قرآن، تسبیح، فاتحہ، میلاد شریف پڑھاتی رہے اور 11ویں شریف، 12ویں شریف، محرم شریف وغیرہ کی نیاز و فاتحہ بھی کرتی رہے کہ ان اعمال سے دنیا و آخرت کی بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ جو لوگ ان کاموں کو بدعت بتا کر ان سے روکتے ہیں، ہرگز ان کی بات نہ سنیں اور اہل سنت و جماعت کے عقائد و اعمال پر نہایت مضبوطی کے ساتھ قائم رہے۔ عورت شادی کے بعد نکاح، جب لڑکی کی بالغ ہو جائے تو ماں باپ کو لازم ہے کہ جلد از جلد مناسب رشتہ تلاش کر کے اس کی شادی کر دیں۔ رشتے کی تلاش میں خاص طور سے اس بات کا دھیان رکھنا بے حد ضروری ہے کہ ہرگز کسی بد مذہب کے ساتھ رشتہ نہ ہونے پائے، بلکہ دیندار اور پابند شریعت اور مذہب اہل سنت کی پابند کو اپنی رشتہ داری کے لیے منتخب کریں۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت سے شادی کرنے میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: دولت مندی، خاندانی شرافت، خوبصورتی، دینداری، لیکن تم دینداری کو ان سب چیزوں پر مقدم سمجھو۔ اولاد کی تمنا اور اپنی ذات کو بدکاری کی نیت سے بچانے کے لیے نکاح کرنا سنت اور بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، یعنی لوگ بے شوہر والی عورتوں کا نکاح کر دو اور اپنے نیک چلن غلاموں اور لونڈیوں کا بھی نکاح کر دو۔ حدیث شریف میں ہے کہ توراہ شریف میں لکھا ہے کہ جس شخص کی لڑکی 12 برس کی عمر کو پہنچ گئی اور اس نے اس لڑکی کا نکاح نہیں کیا اور وہ لڑکی بدکاری کے گناہ میں پڑ گئی تو اس کا گناہ لڑکی والے کے سر پر بھی ہوگا۔
دوسری حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 شخصوں کی امداد اپنے ذمے کر لی ہے، وہ غلام جو اپنے آقا سے آزاد ہونے کے لیے کس قدر رقم ادا کرنے کا عہد کرے اور اپنے عہد کو پورا کرنے کی نیت رکھتا ہو، خدا کی راہ میں جہاد کرنے والا، وہ نکاح کرنے والا یا نکاح کرنے والی جو نکاح کے ذریعے حرام کاری سے بچتا رہا ہو۔ عورت جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی وہ اپنے ماں باپ کی بیٹی کہلاتی ہے، مگر شادی ہو جانے کے بعد عورت اپنے شوہر کی بیوی بن جاتی ہے اور اب اس کے فرائض، اس کی ذمہ داریاں پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ وہ تمام حقوق و فرائض جو بالغ ہونے کے بعد عورت پر لازم ہو گئے تھے، اب ان کے علاوہ شوہر کے حقوق کا بھی بڑا بوجھ عورت کے سر پر آ جاتا ہے، جس کو ادا کرنا ہر عورت کے لیے بہت ہی بڑا فرائض ہے اور اس کی یاد رکھو کہ شوہر کے حقوق کو اگر عورت نہ ادا کرے گی تو اس کی دنیاوی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی اور آخرت میں وہ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جلتی رہے گی اور اس کی قبر میں سانپ و بچھو اس کو ڈستے رہیں گے اور وہ دونوں جہان میں ذلیل و خوار اور طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار رہے گی۔ اس لیے کہ شریعت کے حکم کے مطابق ہر عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرتی رہے اور عمر بھر اپنے شوہر کی فرما برداری اور خدمت گزاری کرتی رہے۔ شوہر کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو بیویوں پر حاکم بنایا ہے اور بہت بڑی بزرگی دی ہے، اس لیے ہر عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کا حکم مانے اور خوشی خوشی اپنے شوہر کے ہر حکم کی تابعداری کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کا بہت بڑا حق بنایا ہے۔ یاد رکھو، اپنے شوہر کو راضی و خوش رکھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرتی رہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس عورت کی موت ایسی حالت میں آئے کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے خوش ہو، وہ عورت جنت میں جائے گی، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو کسی کام کے لیے بلائے تو وہ عورت اگرچہ چولہے کے پاس بیٹھی ہو، اس کو لازم ہے کہ وہ اٹھ کر شوہر کے پاس چلی جائے۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ عورت چاہے کتنے بھی ضروری کام میں مشغول ہو، مگر شوہر کے بلانے پر سب کاموں کو چھوڑ کر شوہر کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو یہ بھی حکم دیا کہ اگر شوہر اپنی عورت کو یہ حکم دے کہ پیلے رنگ کے پہاڑ کو کالے رنگ کا بنا دے اور کالے رنگ کے پہاڑ کو سفید بتا دے تو عورت کو اپنے شوہر کا یہ حکم بھی بجا لانا چاہیے۔ عورت بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر کہیں نہ جائے، نہ اپنے رشتہ داروں کے گھر، نہ کسی دوسرے کے گھر۔ شوہر کا مکان اور مال و سامان یہ سب شوہر کی امانتیں ہیں اور بیوی ان چیزوں کی امین ہے۔ اگر عورت نے اپنے شوہر کی کسی چیز کو جان بوجھ کر برباد کر دیا تو عورت پر امانت میں خیانت کرنے کا گناہ لازم ہوگا اور اس پر خدا کا بہت بڑا عذاب ہوگا۔ عورت ہرگز کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ بچوں کی نگہداشت، ان کی تربیت اور پرورش خصوصاً شوہر کی غیر موجودگی میں عورت کے لیے بہت بڑا فرائض ہے۔ عورت کو لازم ہے کہ مکان و سامان اور اپنے بدن اور کپڑوں کی صفائی ستھرائی کا خاص طور پر دھیان رکھے، پھوہڑ میلی کچیلی نہ بنی رہے بلکہ بناؤ سنگار سے رہا کرے تاکہ شوہر اس کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ شوہر کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا طریقہ۔ یاد رکھو کہ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا مضبوط تعلق ہے کہ ساری عمر اسی بندھن میں رہ کر زندگی بسر کرنی ہے۔ اگر میاں بیوی میں پورا اتحاد و ملاپ رہا تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اور اگر خاندان کرے میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا اور جھگڑے تکرار کی نوبت آ گئی تو اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں کہ میاں بیوی دونوں کی زندگی جہنم کا نمونہ بن جاتی ہیں
ہیں اور دونوں عمر بھر گھٹن اور جلن کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ اس زمانے میں میاں بیوی کے جھگڑوں کا فساد اس قدر زیادہ پھیل گیا ہے کہ ہزاروں مرد اور ہزاروں عورتیں اس بلا میں گرفتار رہیں اور مسلمانوں کی ہزاروں گھر اس اختلاف کی آگ میں جل رہے ہیں اور میاں بیوی دونوں اپنی زندگی سے بیزار ہو کر دن رات موت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس مقام پر چند ایسی نصیحتیں لکھ دی گئیں، اگر مرد عورت ان پر عمل کرنے لگے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے جھگڑوں سے مسلم معاشرے پاک ہو جائے گا اور مسلمانوں کا ہر گھر امن و سکون و آرام و راحت کی جنت بن جائے گا۔ ہر عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے مزاج کو پہچان لے اور بغور دیکھتی رہے کہ اس کا شوہر کیا کیا چیزیں اور کون کون سی باتیں ناپسندیدہ میں اور کن کن باتوں سے خوش ہوتا ہے اور کون کون سی باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، پہننے اوڑھنے اور بات چیت میں اس کی عادت اور اس کا ذوق کیا ہے اور کیسا ہے، خوب اچھی طرح شوہر کا مزاج پہچان لینے کے بعد عورت کو لازم ہے کہ وہ ہر کام شوہر کے مزاج کے مطابق کرے۔ خواہ شوہر کا طرز عمل اور اس کا طریقہ صحیح ہونا یا غلط، عورت کو پسندیدہ ناپسندیدہ، لیکن شوہر کی مرضی کے لیے عورت وہی کام کرے جو شوہر کے مزاج کے مطابق ہو۔ ہرگز شوہر کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہ کرے، نہ کوئی کام۔ عورت کو لازم ہے کہ اپنے شوہر کی صورت و سیرت پر طعنہ نہ مارے، نہ کبھی شوہر کی تقریر اور اس کی ناشکری کرے اور ہرگز کبھی بھول کر بھی اس قسم کی جلی کٹی بولیاں نہ بولے کہ ہائے اللہ، میں کبھی اس گھر میں سکھی نہیں رہی، ہائے ہائے میری تو ساری ہر مصیبت ہی میں کٹی، اس اجڑے گھر میں آ کر میں نے کیا دیکھا، میرے ماں باپ نے مجھے بھاڑ میں جھونک دیا کہ مجھے اس گھر میں بیاہ دیا، مجھ نوگڑی کو اس گھر میں کبھی آرام نصیب نہیں ہوا، ہائے میں کس پھٹکار اور ولادار سے بیاہی گئی، اس گھر میں تو ہمیشہ الو ہی بولتا رہا۔ اس قسم کے طعنوں کسی کو شوہر کے دل سوکنی یعنی طور پر ہوگی، جو میاں بیوی کے نازک تعلقات کے گردن پر چھری پھیر دینے کے برابر ظاہر ہے کہ شوہر اس قسم کے طعنوں کو سن کر عورت سے بیزار ہو جائے گا۔ ایسی ہی ہمیں میاں بیوی اور دونوں کو اچھے اختلاف کے ساتھ رہنا چاہیے، اسلامی طریقے سے، جو اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہماری پیاری پیاری ویڈیو کو سننے کے لیے مریم اسلامک شارٹس کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو اپنے فرینڈس اور فیملی میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں۔